نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے عمومی فضائل بھی بیان فرمائے، خصوصی فضائل بھی بیان فرمائے۔ کچھ فضائل وہ ہیں جس میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر الگ الگ انفرادی خصوصی فضائل بھی بیان فرمائے۔ فرمایا جو جنتی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے ابو بکر کو دیکھ لے، جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں کسی کو امامت کا حق نہیں، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ معمولی بات، خصوصی فضائل بیان فرما رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سارے صحابی ہمارے سر کے تاج ہیں اور سارے صحابہ حضور کے صحابی ہیں، مگر صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی سے، اور وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایسا صحابی صحابیت کو جس پر ناز ہے وہ صدیق اکبر، مصاحبت کو جس پر ناز ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ کس نے کہا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، سرکار مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک آپ کے پاس بیٹھنا، دوسرے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا، اور تیسرا اپنا مال آپ پر لٹانا، یہ مجھے پسند ہے۔ پہلی چیز کیا کہی؟ آپ کے پاس بیٹھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے پاس بیٹھنا اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ آج تک حضور کے پاس، آج تک حضور کے پاس ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس بیٹھنا مجھے پسند۔ ہر غزوے میں ساتھ ہیں، ہر جنگ میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں۔ حضور مکے میں ہے تو ابو بکر ساتھ ہیں، مدینے میں ہے تو ابو بکر ساتھ ہیں، ہر جنگ میں ساتھ ہیں، ہر سفر میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، ساری زندگی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ آج روضے میں بھی ساتھ ہیں، کل جنت میں بھی ساتھ ہیں۔ جنتی جنتی ایسا صحابی، صحابیت کو جس پر ناز ہے وہ صدیق اکبر، مصاحبت کو جس پر ناز ہے وہ صدیق اکبر، ہر وقت ساتھ، مزاج شناس رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایسا صحابی۔ اور دوسری چیز کیا کہی؟ آپ کے چہرے کو دیکھنا، یہ مجھے پسند۔ دیگر صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، نظریں جھکا کر بیٹھتے تھے، چہرے مبارک کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے، اور صدیق اکبر چہرے سے نظر ہٹاتے ہی نہیں، چہرے سے نظر ہٹاتے ہی نہیں تھے، جب بیٹھے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے، زیارت کر رہے۔ اور تیسری چیز کیا کہی؟ اپنا مال آپ پر لٹانا، یہ مجھے پسند۔ اب دیکھو، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل۔ دعویٰ تو بڑے لوگ کرتے ہیں، ابھی اعلان کرتے ہیں کہ جی مسجد کے لیے کون چندہ دیتا ہے، جی 5 لاکھ میری طرف سے، 10 لاکھ اس کی طرف سے، 5,000 10,000 20,000 سب نے نام لکھوا دیے، اور جب دینے کا وقت آیا تو بھاگ گئے۔ ہم دیں گے اتنا، ہم مدرسے میں دیں گے، ہم فلاں دیں گے، اور جب وقت آیا غائب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو زبان سے کہا عمل کر کے دکھایا۔ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔
صادق وہ ہے جو اپنی قول میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہے جو قول اور فعل دونوں میں سچا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اپنا مال آپ پر لٹانا یہ پسند ہے، زبان سے نہیں کہا، لٹا کر دکھا دیا۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا لشکر اسلام کی مدد کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، کل مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا سرکار کی بارگاہ۔ اور فرماتے میں دل میں سوچ رہا ہوں آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، یہ ہر معاملے میں آگے بڑھ جاتے۔ اب دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس مکان ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس یہ عہدہ میرے پاس کیوں نہیں، میں بھی کروں، میں بھی گاڑی لوں، میں بھی یہ کروں۔ صحابہ کی شان دیکھو، آخرت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس نے نیکی کی ہے میں اس سے بڑھ کر نیک کام کروں، یہ صحابہ کی شان۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، ہر کام میں یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے ایسا کام کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا سرکار کی بارگاہ۔ اب لے کر آگے آقا نے دیکھا، ما ترکت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سرکار آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی بارگاہ۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اب ادھر عشق کے انداز ہی نرالے، عشق کے انداز ہی نرالے ہیں۔ عشق نے کہا ہوگا آج تو محبوب نے مانگا ہے سب دے دو، کچھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارے یہ مال بھی انہی کا ہے، یہ جان بھی انہی کی۔ عاشق نے کیا کیا، کل کا کل مال لیا اور لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر۔ آقا نے دیکھا، حل ترکت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ اب دونوں جملوں میں فرق دیکھ لو، فاروق اعظم آدھا مال چھوڑ کر آدھا لے کر آ رہے ہیں، تو فرمایا ما ترکت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اور جو سارا مال لے کر آ رہے ہیں، حل ترکت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ سرکار نے اپنے جملے سے ہی بتا دیا میں جانتا ہوں یہ آدھا چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ حضور جانتے ہیں عشق کا انداز ہی نرالا ہے، آج محبوب نے مانگا ہے سب دے دو۔ تو زبان سے جو کہا اپنا مال آپ پر لٹانا مجھے پسند ہے، کر کے دکھا دیا، تن من دھن سب قربان کر دیا نبی پاک علیہ السلام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کا موقع آتا ہے، کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ظلم ستم جبر۔ صحابہ نے اجازت مانگی سرکار ہجرت کر جائیں، کہا جاؤ مدینے چلے جاؤ۔ کوئی صبح ہجرت کر رہا ہے تو کوئی دوپہر میں کر رہا ہے، کوئی رات میں کر رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آقا نے پوچھا جبریل من یہاجر معی، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وہو الصدیق، آپ کے ساتھ جو ہجرت کریں گے ابو بکر ہے اور وہ صدیق۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، جب سب ہجرت کرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، مجھے اجازت ہو ہجرت کر لوں، میں بھی ہجرت کر لوں؟ ابو بکر ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بہترین رفیق سفر عطا کر دے، بہترین رفیق سفر عطا کر دے۔ سمجھ گئے، مزاج شناس رسول تھے صدیق اکبر۔ ارے آپ کسی کے ساتھ رہیں، آپ اس کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے؟ آپ روزانہ مفتی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا مزاج کیسا ہے، کب غصے میں آئیں گے، کب خوش ہوں گے، کیا ہوگا جانتا ہے نا آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو ساری زندگی نبی کے ساتھ ہو، جو صبح و شام نبی کے ساتھ ہو، جو ہر لمحے نبی کے ساتھ ہو،
وہ نہیں سمجھے گا. ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بہترین رفیق سفر عطا کر دے. اسی وقت چلے گئے, جا کر 2 اونٹنیاں لی اور علیحدہ چلنے کے لیے چھوڑ دی. کب حکم آ جائے ہجرت کا اور کب مجھے جانا پڑ جائے. اب ادھر کیا ہوا, کافر جمع ہو گئے سارے دار الندوہ میں, سارے کے سارے جمع ہو گئے. اور اس میں شیطان جو تھا نا, یہ بھی شیخ نجدی کی صورت میں پہنچ گیا, چوگا ووگا پہن کے. اب انہوں نے کہا اب اسکیمیں بن رہی ہیں, کیا کریں, کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں. ایک نے کہا ایسا کرو, ایک آدمی جائے ان کا سر قلم کر دے. شیطان نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا, قبیلہ بنو ہاشم والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں, لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. فلاں آدمی نے قتل کیا ہے, اس کو قتل کیا جائے, پھر آگے جنگ شروع ہو جائے گی. کسی نے کہا ان کو مکہ بدر کر دو, مکے سے نکال دو. شیطان نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا, اگر مکے سے نکالو گے یہ مدینے چلے جائیں گے, اور ان کے غلام تو پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں. مدینے میں ایک اسٹیٹ, ایک ریاست قائم ہو جائے گی, کیا کریں. شیطان نے ایک تجویز پیش کی, کہا ایسا کرو ان کے گھر کا محاصرہ کر لو, چاروں طرف سے گھیرو, ہر قبیلہ ایک جوان دے جو تلوار لے کر کھڑا ہو, جیسے ہی باہر نکلیں سب مل کر حملہ کر دیں. ایک آدمی نہ کرے, یک بار کی سب مل کر حملہ کریں. اور جب یہ ختم ہو جائیں گے کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا, کہہ دیں گے بلوا ہوا, ہنگامہ ہوا, مار دیا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک. ہر قبیلے نے ایک جوان دیا, تلوار دی, کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر کے کھڑے, نکلنے نہیں دیں گے, مار دیں گے, ختم کر دیں گے. خالق کائنات دیکھ رہا ہے, تم مارنا چاہتے ہو, میں اپنے حبیب کو بچانا چاہتا ہوں. تم ختم کرنا چاہتے ہو, میں باقی رکھنا چاہتا ہوں. واللہ یعصمک من الناس, اے محبوب ہم آپ کی جان کو ان سے بچا لیں گے. اور یاد رکھو مارنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست ہے. ایک گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا, تو اس میں جو ہے جہاں جب نکلے گا اور ایک ہی دروازہ ہو, کیسے بچ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی خاک اٹھائیے, سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے, ان پر پھینک دیجئے, آپ سامنے سے گزر جائیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا اب کیا, ایک اور مزے کی بات, جو مارنا چاہتے ہیں ان کی امانتیں سرکار کے پاس, امانتیں بھی رکھی ہیں. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر چلے جاتے تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ امانتیں دے کر کیوں نہیں گئے. فرماتے وہ تو مجھے مارنا چاہتے ہیں, میں کیسے دیتا, وہ تو میرے خون کے پیاسے. نہیں, آقا نے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا. دشمن کی امانتیں بھی ہوں تو دینا ضروری ہے. ہم تو دوستوں کی امانتیں کھا جائیں, یہی ہے نا, کسی نے رکھوایا تو کھا لیا, تم نے مجھے ہی دے دیا. امانت امانت ہے, اس میں خیانت مت کرنا. آقا نے اپنی سیرت چھوڑی اور کیا کیا, بلایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. علی یہ امانتیں لے لو, آج رات میرے بستر پر سو جانا, صبح اٹھنا, امانتیں دینا, مدینے چلے آنا. وہ بستر جو خطرناک ہے, جس پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے, لیکن علی کو دیکھو بے فکر ہو کر لیٹ گئے. کیا مولا علی کا خوف نہیں تھا کہ آج رات مجھے موت آئے گی؟ مولا علی کو ڈر نہیں تھا کہ کافر حملہ کر دے, مجھے مار دے. ارے ایک آدمی کو مارنے کے لیے سب لگے ہوں اور آپ سے کہا جائے اس کی جگہ بیٹھ جاؤ, اس کے بستر پر لیٹ جاؤ, اس کے گھر میں چلے جاؤ, آپ کہیں گے نہیں, اس کو تو مارنے کے لیے لوگ تیار ہیں, اس کے شبے میں مجھے نہ مار دیں. لیکن مولا کائنات ابو الحسن شاہ زمن خیبر شکن آفتاب نبوت کی دلکش کرن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فکر ہو کر بستر رسول پر لیٹ گئے. موت کا ڈر نہیں تھا. علی جانتے تھے مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے, لیکن آج کی رات نہیں آئے گی. کبھی بھی موت آ سکتی ہے, آج کی رات نہیں آئے گی. کیوں؟ حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی تھی. حیات علی کی ذمہ داری نبی نے دے دی تھی. علی تمہیں آج سونا ہے, صبح اٹھنا ہے, امانتیں دینی ہے, مدینے چلے آنا ہے.
یہیں سے پتا چلا کہ جس کی ذمہ داری نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے۔ لیٹ گئے آرام سے۔ سرکار وہاں سے نکلے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھینک دی ان کے اوپر، اونگنے لگے، نیند آ گئی، سرکار گزر گئی۔ شاعر نے لکھا وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ چلے گئے، کہاں گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہستہ سے دروازے پہ دستک دی، بہت زور سے نہیں، جیسے ہی دستک دی فوراً دروازہ کھل، آقا غلام حاضر ہے۔ ابو بکر سوئے نہیں؟ جس دن سے آپ نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بہترین رفیق سفر عطا کر دے، ابو بکر کی آنکھ نہیں لگی، کب حکم آ جائے کب مجھے جانا پڑے۔ چلو حکم ہو گیا، اپنے گھر گئے، جتنا بھی پیسہ تھا کل کا کل لے کر سب کے سب حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ مکہ معظمہ سے 6 میل کے فاصلے پر غار ثور، اب یہ اس طرف روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی، شیطان کو ان پر رحم آیا، بیچارے اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس نے جا کر اٹھایا، اٹھے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نکلنے نہیں دیں گے۔ کہا کس کو نہیں نکلنے دو گے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا وہ تو چلے گئے۔ ارے چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ کہا تمہارے اوپر خاک ڈال کے گئے، اب سر پہ ہاتھ مارے تو خاک پڑی۔ رسول نظر آئے نہیں آئے نا کافروں، آج بھی بہت سو کو نظر نہیں آتے نا، کہتے نہیں جی نہیں، کہاں ہے نظر نہیں آتے۔ یہ وہ اثر ابھی تک چل رہا ہے، وہ جو خاک ڈالی تھی نا، ڈالی تھی ان پر، ان کی نسل آج تک اس پہ اثر چل رہا ہے۔ کہتے نہیں جی نہیں نظر نہیں آتے، الحمدللہ اہل سنت کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، کسی نے بغداد میں دیکھا، کسی نے اجمیر میں دیکھا، کسی نے کلیر میں دیکھا، کسی نے لاہور میں دیکھا، کسی نے پاک پٹن میں دیکھا، کسی نے بریلی شریف میں دیکھا۔ یہ سب دیکھنے والے رسول کو دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، اور جس کو دیکھ رہے ہیں وہ مدینے میں۔ دل کی آنکھ چاہیے، دل کا آئینہ صاف ہو جائے، یہیں بیٹھے بیٹھے یار کے جلوے نظر آتے۔ یہ قلب صاف کرو، اس کو بھی زنگ لگتا ہے۔ قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ مفسرین نے لکھا ران سے مراد زنگ ہے، دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس کو پالش کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اس دل کو کیسے صاف کرو گے؟ اوپر سے رگڑو گے صاف ہو جائے گا؟ صابن ملنے سے صاف ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، پھر دیکھو صاف ہو جائے گا۔ اچھا کپڑے پر صابن لگا دو اور اس کو چھوڑ دو، صاف ہوگا؟ رگڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے، اسی لیے اس دل کو رگڑنے کے لیے مرشد چاہیے جو رگڑ کے پاک اور صاف کرے۔ ذکر تم کرو گے، ہاتھ مرشد کے ہوں گے، قلب صاف ہو جائے گا، یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کے جلوے نظر آ جائیں۔ شیطان نے کہا وہ چلے گئے، انہوں نے کہا یہ سامنے کون بیٹھا ہے سبز رنگ کی چادر اوڑے ہوئے؟ چادر ہٹائی تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ گھومے بھاگے، ادھر ادھر دوڑے، تلاش کرو کہاں گئے کہاں گئے۔ پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں۔ ابو جہل نے کہا دونوں ساتھ گئے ہوں۔ ایک کھوجی کو لے کر آیا ابو جہل، کھوجی یعنی آج کی زبان میں آپ کہیں جاسوس۔ اس کا کمال یہ تھا کہ نشان قدم دیکھ کر وہ یہ بتا دیتا تھا کس کا نشان قدم۔ ابو جہل لے کر آئے، دیکھو یہ نشان قدم ہے، بتاؤ۔
اس نے بڑے غور سے دیکھا، کہا ایک نشان قدم جو ہے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا دوسرا؟ کہا دوسرا نشان قدم جو ہے وہ اس نشان سے ملتا ہے جو نشان مقام ابراہیم پر، دوسرا نشان قدم اس نشان سے ملتا ہے جو مقام ابراہیم پر۔ تو مقام ابراہیم پر کس کا نشان قدم ہے؟ کس کا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا، سرکار انہی کی تو اولاد ہے۔ ارے اپنے دادا سے نہ ملے گا تو کس سے ملے گا؟ اب نشان قدم پر چل رہے ہیں، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہے؟ کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ارے دو آدمی ساتھ جا رہے ہیں تو ایک ساتھ چلے نا، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ اب سنو عاشق رسول کا جواب، سرکار مجھے خطرہ ہوتا ہے دائیں جانب سے دشمن حملہ نہ کر دے، میں ادھر چلنا شروع کر دوں۔ پھر خیال ہوتا ہے بائیں جانب سے حملہ نہ کر دے، میں یہاں چلتا ہوں۔ خیال آتا ہے آگے سے نہ کر دے، میں آگے چلتا ہوں۔ خیال آتا ہے پیچھے سے نہ کر دے، میں پیچھے چلتا ہوں۔ حضور آپ شمع رسالت ہیں، ابو بکر پروانہ ہے، پروانے کا کام ہی شمع کے گرد گھومنا ہے۔ گھوم رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو جائے میرے آقا تک کوئی نہ پہنچنے پائے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلے آگے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے، کیونکہ کافروں نے اعلان کیا تھا جو ان دونوں کی خبر دے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو ایک گھوڑا دیا جائے گا، ایک جوڑا دیا جائے گا، اتنے 1000 درہم دیے جائیں گے۔ لوگ دوڑے قسمت آزمانے کے لیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، قریب پہنچے، زمین نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، گر گئے۔ پھر سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے میں جا کر کہہ دوں گا میں نے نہیں دیکھا، واپس پلٹے، پھر خیال آیا یار گھوڑا جوڑا تو ملے گا، بتا دو، پھر پکڑ لی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے معافی مانگی، حضور مجھے معاف کر دیں، میں جا کر کافروں سے کہہ دوں گا میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اور آقا کی شان یہ ہے وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں، کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ اگر وہاں جانا ہو سچے دل سے ایک نعت پڑھ لو، بلاوا نہ آ جائے تو کہنا سچے دل سے نعت پڑھو، پھر دیکھو کیسے بلاوا آتا ہے۔ کسی کا احسان آقا نہیں رکھتے۔ حضرت سراقہ نے کہا میں جا کر کافروں سے کہہ دوں گا میں نے نہیں دیکھا، فوراً بشارت دی، سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسرا سپر پاور اس زمانے کی، آج کے دور میں میں اس کی مثال دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو امریکہ کے صدر ٹرمپ کا کوٹ پہنایا جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہنو گے کوٹ اس کا؟ کچھ لوگ تیار ہیں شاید پہننے کے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ خیر وہ تو گیا بیچارہ، ٹرمپ تو گیا، اب تو ایک اور آیا، پتہ نہیں بائنڈر یا بندر کیا ہے، اس کے نام ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر بہرحال جیسے آج امریکہ ایسی سپر پاور اس زمانے کی کسرا، سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنتا ہے۔ یا رسول اللہ کسرا کے کنگن مجھے؟ ہاں، اور یاد رکھو سچے نبی کی ہر خبر سچی۔ غلام احمد قادیانی نے جتنی خبریں دی سب جھوٹی، اس لیے خود جھوٹا تھا، اور میرے رسول کی ایک خبر بھی جھوٹی نہیں، ساری سچ۔ کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا محبوب نہیں بولتا مگر وحی الہی کے ساتھ۔ جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں وہ تمہاری طرف پہنچا دیتے۔ خبر سچی تھی۔ بشارت کب دی؟ ہجرت کے سفر میں، اور پوری کب ہوئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ وہ ملک فتح ہوا، کسرا کے کنگن مالے غنیمت میں آئے، فاروق اعظم نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سراقہ کہاں ہیں؟ بلاؤ، آئے۔ تمہیں یاد ہے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ وہ وقت کیسا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، آگے بڑھو میں تجھے یہ پہنا دوں، آقا کی بشارت پوری کر دوں۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اور آگے بڑھے، غار عرصے دراز تک بند. اب ظاہر ہے غار جو بند ہو اس میں حشرات الارض کا ہونا یقینی، سانپ ہو، بچھو ہو اور جانور ہو. یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، پہلے میں جاتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ، آپ ٹھہر جائیے، میں جاتا ہوں. کیوں؟ میں صفائی کر دوں. اندر چلے گئے اور غار کا دہانہ اتنا چھوٹا کہ آدمی کھڑے ہو کے نہیں جا سکتا تھا، بالکل بیٹھ کر جھک کر آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. گئے، جتنا کوڑا کرکٹ سب نکال باہر کر دیا، بالکل صاف کر دیا اپنے آقا کے. لیکن اب دیکھا کہ سوراخ، کپڑا پھاڑا، اس میں لگایا، دوسرے میں لگایا، تیسرے میں لگایا، سارے سوراخ بند کر دیا. آخر میں ایک رہ گئے، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی. آقا تشریف لے آئی. اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ رسول ہمارے دل میں آ جائیں. بتاؤ، آپ چاہتے ہیں رسول آپ کے دل میں آ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ طریقہ میں بتاتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ رسول تمہارے دل میں آ جائیں، پہلے ابو بکر کو دل میں بلا لو. پہلے ابو بکر کو بلا لو، وہ صفائی کر دیں گے، آقا خود ہی آ جائیے. ان کا کام ہی یہی ہے. غار میں پہلے گئے، ساری صفائی کر دی. جب غار صاف ہو گیا، رسول تشریف لے آئے. تو ابو بکر کو پہلے دل میں بلا لو تاکہ وہ گندگی گناہوں کی یہ میل کچیل کو دور کر دے. جب تمہارا دل صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، آقا تشریف لے آئے. جس دل میں ابو بکر ہے اسی دل میں رسول ہے، اور جس دل میں ابو بکر کی محبت نہیں، رسول کبھی نہیں آ سکتے. صدیق اکبر سے محبت کرو، ان کو دل میں بسا لو، آقا خود بخود تشریف لے آئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. اب کیا ہوا؟ سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما. اسی سوراخ سے جہاں ایڑی رکھی تھی سانپ نکل رہا. اچھا، سانپ کیوں نکل رہا تھا؟ وہ بھی تو عاشق تھا نا، وہ بھی تو دیکھنا چاہتا تھا. آج تو آقا تشریف لائے ہیں، میں بھی زیارت کر لوں. اب دو عاشقوں میں لڑائی ہو رہی. ایک عاشق کہتا ہے میں نکلوں گا، دوسرا کہتا ہے نکلنے نہیں دوں گا. سانپ کو فارسی میں کہتے ہیں مار. مار اردو کی مار نہیں ہے. اردو کی مار تو آپ سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، لگی ہوگی نا، جبھی تو سمجھتے ہیں. آپ کو ایسا کام نہیں کرنا دوبارہ لگے. اردو کی مار الگ ہے. فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں مار، اور اردو میں دوست کو کہتے ہیں یار. وہ مارے غار تھا، یہ یارے غار تھے. وہ مارے غار تھا اور یہ صدیق اکبر یارے غار تھے. دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نکلوں گا، کہتے ہیں نکلنے نہیں دوں گا. اس نے ڈنگ مارا، زہر پھیل رہا، تکلیف ہو رہی ہے. عاشق اپنی جان دے رہا ہے، سمجھ رہا ہے سانپ ہے، میں جان پہ کھیل جاؤں گا لیکن ایڑی نہیں ہٹاؤں گا، کہیں نکل کر آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. کوئی اور ہوتا تو ہٹا دیتا، نہیں، اگر میں نے ہٹا دی، یہ باہر نکلا، تکلیف نہ پہنچا دے. آنسو نکل آئے، سرکار کے چہرے مبارک پر گرے. ابو بکر کیا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے ڈس لیا. فرمایا دکھاؤ. لعاب دہن لگا دیا، صحیح ہو گیا. اچھا، یہاں تک تو ملتا ہے. جب سرکار نے لعاب دہن لگایا ہوگا تو انہوں نے ایڑی ہٹائی ہوگی نا. اس بل پہ سے سوراخ سے ایڑی ہٹائی ہوگی جبھی تو لعاب دہن لگا. تو جب ہٹائی ہوگی تو سانپ نکلا ہوگا، اور جب نکلا ہوگا تو اس نے کیا کیا؟ زیارت کی اور چلا گیا. وہ بھی تو عاشق تھا، زیارت کی اور چلا گیا. ادھر کیا ہوا؟ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر کے جوڑے نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے. کافر آئے وہاں تک نشان قدم دیکھتے ہوئے. ابو جہل کافروں کے ساتھ، یہ نشان قدم میں چلتے 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 غار ثور تک. اب کہتے ہیں یہاں تک تو آئے، اس کے بعد کہاں گئے یہ پتہ نہیں چلا، کیونکہ آگے نشان قدم ہی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. سرکار یہ تو ہمارے سروں تک پہنچ گئے، اگر ذرا جھک کر دیکھا تو ہمیں پا لیں گے. لیکن آقا کے چہرے مبارک پر کوئی پریشانی نہیں.
کوئی حزن ملال نہیں. قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. علامہ زرقانی فرماتے ہیں جس کبوتر کے جوڑے نے سرکار کی یہ خدمت کی کہ وہاں پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تاکہ کافر دیکھ کر چلے جائیں، اللہ نے اس کی خدمت کا صلہ یہ دیا. آج تمہیں حرم میں جو کبوتر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اسی کی نسل ہے، یہ اسی کی نسل ہے. نہ کوئی انہیں مار سکتا ہے نہ انہیں پکڑ سکتا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. اب جب یہ وہاں تک آئے، کسی نے کہا ہو سکتا ہے اس میں ہو. جب نشان قدم یہی رکے نا، آگے نہیں ہے، ہو سکتا ہے غار میں ہو. ابو جہل نے دیکھا ارے کوئی غار میں جائے گا تو یہ مکڑی کا جالا یہ ٹوٹے گا، یہ کبوتر کا گھونسلہ، یہ انڈے، یہ ساری چیزیں یہ کیسے؟ نہیں غار میں نہیں ہے، یہ تو عرصے دراز سے بند ہے. یہ تو لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے اسی طرح بند ہے. وہیں سے واپس واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جان کو کافروں سے بچا لیں. تو مارنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست. وہیں سے عقلوں کو پھیر دیا اور وہیں سے واپس چلے. اسی لیے کسی نے لکھا ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیں، میں اپنی ساری نیکیاں ابو بکر کو دے دوں. 2 نیکیاں مجھے دے دیں. ایک ہجرت کا سفر جو انہوں نے سرکار کے ساتھ کیا اور حضور کی خدمت کی، یہ نیکی ابو بکر مجھے دے. دوسرے قتال مرتدین، یہ نیکی ابو بکر مجھے دے دے. عمر اپنی ساری نیکیاں ابو بکر کو دے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و، سرکار کے آسمان کے ستارے جو ہیں، کوئی آدمی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں. کون؟ کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. ام المومنین سوچ رہی ہو سکتا ہے میرے والد کا نام لیں. نام کیا لیا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. فوراً دوسرا سوال کیا اور میرے والد کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ آسمان کے ستارے کسی نے گنے؟ نہیں، بے شمار. سرکار کے فرمان کا مطلب یہ تھا جس طرح آسمان کے ستارے بے شمار ہیں، عمر کی نیکیاں بھی بے شمار. ام المومنین نے سوال کیا اور میرے والد کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اور ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر حاوی. یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. ایک اور مقام پر فرمایا میری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے، ابو بکر کے ایمان والا پلہ امت کے ایمان سے بھاری ہو جائے. غور کرو، پوری امت کا ایمان ایک طرف ہے، صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وصال کا وقت آتا ہے. اصل میں ایک نشست میں آپ کے فضائل، مناقب، کارنامے، نصرت دین میں، اسلام میں جو آپ نے کام کیا ناممکن ہے بیان کرنا. میں نے اختصار کے ساتھ اور ہجرت کے سفر بھی بہت سی چیزیں اس میں چھوڑ دی کیونکہ مزید جمعے کو آگے نہیں کر سکتے. ویسے تو خیر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے اطمینان ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جمعہ پڑھ کے نکلے تو پتہ چلا تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہو رہی ہے، وہ کہتے جی واپس آ جاؤ، عصر بھی پڑھتے ہی جاؤ ساتھ. اس لیے بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام ابو بکر حاضر. یہ ساری زندگی ساتھ رہے، ان کی خواہش ہے روزے میں بھی ساتھ رہے. جنازہ تیار کر کے رکھا گیا، دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے.
کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے. ہر سفر میں ساتھ رہے, ہر جنگ میں ساتھ رہے, ہر حضر میں ساتھ رہے, ساری زندگی ساتھ رہے. ان کی خواہش ہے وصال کے بعد روضے میں بھی ساتھ رہے. آواز آئی, دروازہ کھل گیا, خود بخود کھل گیا, کھولا نہیں کسی نے, دروازہ بند ہے, کھل گیا. آواز آتی ہے دوست کو دوست کے قریب لے آؤ. دوست کو اپنے دوست سے ملنے کا بڑا اشتیاق. دروازہ کھل گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. ان کے تمام فضائل مناقب ایک طرف, ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے, اس مقام پر آرام فرمائیں جو مقام عرش معلی سے بھی افضل ہے, تمام مقامات سے افضل ہے. وہیں صدیق اکبر بھی ہیں, وہیں فاروق اعظم. اور سرکار نے اپنی حیات مبارکہ میں بتا دیا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں, دائیں جانب صدیق اکبر, بائیں جانب فاروق اعظم. اپنے دست مبارک میں دونوں کا ہاتھ پکڑا, کہا لوگوں گواہ رہنا, جس طرح آج ہم کھڑے ہیں قیامت میں اپنے روضے سے ایسے ہی نکلیں گے. اللہ نہیں, وہ مقام مرتبہ ان کو عطا فرمایا. سرکار نے اپنے پہلو میں سلا لیا, یہ فضیلت کم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آرام فرمائے. اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر, اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, ائمہ مجتہدین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, بزرگان دین اولیاء کاملین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی دادا حضور کے پاس بندہ بیعت ہونے آیا جی, تو اس نے کہا جی گناہ بھی کروں گا. آپ نے فرمایا بیعت تو ہوتی اس لیے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے. بس یہ آپ مختصر گزارش ہے. اچھا ٹھیک ہے. مفتی صاحب قبلہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. میرے جد امجد قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا اور وہ تمام غیر شرعی کام کرتا تھا. اب تفصیل کی ضرورت نہیں, آپ جانتے غیر شرعی کام جو بھی ہے. تو اس نے آ کر کہا کہ حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ بیعت کر لیتے. کہا لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ کروں گا, یعنی مرید ہونے کے بعد بھی یہ سارے کام کروں. آپ نے فرمایا بھائی بیعت ہونے کا مقصد ہی یہ آدمی تائب ہو جائے. آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے, گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے. بیعت کا مقصد یہ ہے, نہیں میں تو سارے کام کروں. اگر اس شرط پہ آپ مجھے مرید کریں تب میں مرید ہوں گا. اب آپ بتائیے اس دور میں اگر کسی مفتی, مولوی, پیر, کوئی بھی کسی کے پاس کوئی آدمی چلا جائے اسے بیعت کرے گا؟ نہیں کرے. بھائی تم توبہ کرو, کہتے نہیں میں مرید ہی ایسی ہوں گا اسی لیے کہ میں کام بھی کروں گا. اور حضرت کی شان دیکھو, کہا ٹھیک ہے اجازت ہے, اجازت ہے, تم سارے غیر شرعی کام کر سکتے ہو مرید ہونے کے بعد, لیکن ہماری ایک شرط ہے. کیا؟ کہ ہمارے سامنے نہیں کرنا. بس یہ وعدہ کرو ہمارے سامنے نہیں کرنا. اس نے سوچا یہ کہاں میرے پیچھے جائیں گے, یہ تو اپنی خانقاہ میں ہوں گے, میں تو کرتا رہوں گا. ظاہر آدمی تو چھپ کر کرتا ہے. جو ٹھیک ہے جی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے نہیں کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ, اس کو بیعت کر لی. اب کچھ دن گزرے, کچھ طلب ہوئی پینے پلانے کی, چلے ادھر. جب وہاں پہنچے دیکھا حضرت سامنے کھڑے, اور فرمانے میرے سامنے, اور وہیں سے بھاگا اور کسی نے ان کو بتا دیا جب بھی یہ آ گئے یہاں پر, بھاگ گئے وہاں سے. پھر کچھ دن گزرے, پھر کچھ اور طلب ہوئی کوٹھے پر جانے کی, وہاں گیا. جب وہاں قریب پہنچا دیکھا حضرت سامنے کھڑے, پھر اشارہ کیا میرے سامنے, اور یہاں بھی کسی نے بتا دیا ان کو. پھر وہاں سے بھاگا, مسلسل اس کا تعاقب کیا. جن جن جگہوں پر, غلط جگہوں پر غیر شرعی کام کرنے کے لیے جاتا تھا, جب پہنچا دیکھا حضرت پہلے سے موجود, اشارہ کرتے میرے سامنے. جب اس نے دیکھا ہر جگہ موجود ہے, پھر خانقاہ میں آیا, کہا حضور اب سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, اب نہیں کروں گا, دوبارہ مرید کر لیں. میں نے تو سوچا تھا میں نے آپ کو پھنسا لیا, آپ نے تو مجھے پھنسا لیا. کہا, فرمایا اپنے پیر کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھو, اپنے شیخ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھو, کبھی کوئی غلط کام نہیں کرو.
یہ ہے بزرگوں کی شان. ایک شرط اس کی مانی، دوسری اپنی منوالی، اور اسی میں اس کو پھنسا دیا، اور پھر بعد میں سچا پکا مومن مسلمان بنا دیا، اور بعد میں ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.